السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الخامس والثلاثون شروع کرنے جا رہے ہیں۔ القراءۃ الواضحہ الجزء الاول کی الدرس الخامس والثلاثون کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے صفحہ نمبر 61 پر، پیج نمبر 61۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ دونوں ہی کی مخلوط مشق کی ہے، الجملۃ الفعلیہ اور الجملۃ الاسمیہ دونوں ہی کی مخلوط اور مکسڈ پریکٹس اور مشق کی گئی ہے پچھلے سبق میں۔ وہی ٹارگٹ رکھ کے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سبق بھی تیار کیا گیا ہے۔ اس سبق میں بھی ہمیں اور آپ کو الجملۃ الفعلیہ اور الجملۃ الاسمیہ دونوں ہی کی پریکٹس کرنی ہے۔ الجملۃ الفعلیہ کی مختلف اقسام اس کتاب میں گزر چکی ہیں۔ ایک تو ہے الفعل الصحیح، ایک ہے الفعل المعتل، اور ایک ہے الفعل المحموز، اور ان میں بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، فعل صحیح میں، فعل معتل میں، فعل محموز میں۔ تو ان میں سے اکثر قسم کے افعال اس سبق میں مذکور ہیں، اس سبق میں لائے گئے ہیں جملوں میں، اس پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہے۔ ماضی اور مضارع کے جو صیغے نکلتے ہیں مختلف افعال سے، اس پر بطور خاص نظر رکھیں۔ اس طریقے کے نمونے پیچھے بھی آ چکے ہیں، مزید پریکٹس کرنی ہے آپ کو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس سبق کو کنورسیشنل اسٹائل میں تیار کیا گیا ہے، محادثاتی انداز ہے، بات چیت کا منہج اس کے اندر اپنایا گیا ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں کسی دکان پر کوئی چیز خریدتے ہیں تو کیسے ہم مانگتے ہیں اور دکاندار کیسے جواب دیتا ہے۔ اگر آپ خریدنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کا سوال کیا ہوگا، اور اگر آپ سے کوئی خرید رہا ہے تو آپ اس کا جواب کیا دیں گے۔ تو ایک جو بائر ہوتا ہے اور ایک جو سیلر ہوتا ہے، دونوں کی باہم جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جملے بنائے گئے ہیں۔ ایک انسان ایک سبزی فروش کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس سے سبزیاں خریدتا ہے۔ اس کے پاس سے سبزیاں خریدتے ہوئے کیا کیا بات ہوتی ہے، ایسے ہمیں جب کسی کے سامنے جانا ہو تو کیسے کیسے بات کرنی ہے، اپنی بات کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سبق تیار کیا گیا ہے۔ چلتے ہیں، اب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکان الخضرگی، دکان الخضرگی یہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے۔ دکان الخضرگی، اسی لیے ہم نے کہا مضافلے پہ ہم نے کسرہ رکھا، مضافلے مجرور ہوتا ہے۔ سبزی فروش کی دکان، سبزی فروش کی دکان۔ اب دیکھیے، ساجد امام دکان الخضری، ساجد سبزیوں کی دکان کے سامنے ہے، ساجد سبزیوں کی دکان کے سامنے ہے۔ الخضری جو یا کے ساتھ ہوگا اس کے معنی ہوتے ہیں سبزی فروش، اور الخضر یہ اس کے معنی ہوتے ہیں سبزیاں اور ترکاریاں۔ ساجد امام دکان الخضری، ساجد سبزیوں کی دکان کے سامنے ہے۔ ساجد یہ مبتدا ہے، اور امامہ یہ اسم الظرف ہے، دکانی مضاف ہے، اور الخضری مضافلہ ہے۔ مضاف مضافلے سے مل کے یہ سب جو ہے امامہ کے ساتھ مل کر یہ سب خبر بن جائیں گے، اور ساجد مبتدا ہے ہی ہے۔ تو ساجد سبزیوں کی دکان کے سامنے ہے۔ دکان الخضری کبیر، سبزیوں کی دکان بڑی ہے۔ دکان الخضری مضاف مضافلے سے مل کر یہ مبتدا ہوگا۔ سبزیوں کی دکان بڑی ہے، دی شاپ آف دی ویجیٹیبلز، سبزیوں کی دکان کبیر بڑی ہے۔ الخضری جالس فیہ، سبزی فروش اس میں بیٹھا ہوا ہے۔
الخضری جالس فیہ، سبزی فروش اس میں بیٹھا ہوا ہے. فی دکان الخضری بطاطس جزر طماطم باذنجان بامیۃ لفت نعناع دباء. سبزی فروش کی دکان پہ اتنی ساری چیزیں ہیں. فی دکان الخضری، سبزیوں کی دکان پر یا سبزی کی دکان میں آلو ہے. سب سے پہلے میں ایک ایک لفظ کی تشریح کرتا ہوا چلوں. بطاطس کے معنی ہوتے ہیں آلو، اور جزرن کے معنی ہوتے ہیں گاجر، اور طماطم کے معنی ہوتے ہیں ٹماٹر. طماطم اور ٹماٹر بولنے میں بھی بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے. ایسا لگتا ہے اردو والوں نے ٹماٹر جو ہے طماطم ہی سے بنایا ہے. طماطم کے معنی ہوئے ٹماٹر. باذنجان، باذنجان کے معنی ہوئے بیگن. بامیتن کے معنی ہوئے بھنڈی، اور لفتن کے معنی ہوئے شلغم، اور نعناع کے معنی ہوئے پودینہ، اور دباء کے معنی ہوئے کدو. یہ سب الفاظ یاد کر لیں. فی دکان الخضر بطاطس جزر طماطم باذنجان بامیۃ لفت نعناع دباء. سبزی کی دکان میں آلو ہے، گاجر ہے، ٹماٹر ہے، اور بیگن ہے. بامیتن بھنڈی ہے، لفتن شلغم ہے، نعناع پودینہ ہے، دباء کدو ہے. ایک بار اس کا ٹرانسلیشن میں دوبارہ کرتا ہوں. سبزی کی دکان میں بطاطس آلو ہے، جزر گاجر ہے، طماطم ٹماٹر ہے، باذنجان بیگن ہے، بامیۃ بھنڈی ہے، لفت شلغم ہے، نعناع پودینہ ہے، دباء کدو ہے. سبزی کی دکان میں آلو، گاجر، ٹماٹر، بیگن، بھنڈی، شلغم، پودینہ اور کدو ہے. امام الخضری میزان ووراءہ سلات، سبزی فروش کے سامنے ایک ترازو ہے. امام الخضری میزان، سبزی فروش کے سامنے میزان ایک ترازو ہے. ووراءہ سلات، اور اس کے پیچھے ٹوکریاں ہیں. ووراءہ سلات، اور اس کے پیچھے ٹوکریاں ہیں. سلات یہ سلتن کی جمع ہے. یہ الجمع المؤنث السالم جسے کہتے ہیں، جمع مؤنث سالم جسے ہم بولتے ہیں، یہ وہ ہے. اور جمع مؤنث سالم آپ کو معلوم ہے کہ گول تا ہٹانے کے بعد الف تا لگا دیا جاتا ہے. یعنی اسم جو ہوتا ہے اس کے آخر میں جو گول تا ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے بعد ہم الف اور لمبی تا لگاتے ہیں، اس سے ہمیں جمع مؤنث سالم مل جاتا ہے. وَوَرَاءَهُ سَلَّاتٌ، اور اس کے پیچھے ٹوکریاں ہیں. فی کل سلۃ خضرۃ، ہر ٹوکری میں ترکاری ہے، سبزی ہے. ساجد قرب من الخضری وقال، ساجد سبزی فروش سبزی بیچنے والے کے قریب آیا اور بولا اور کہا. قرب یقرب، یہ کروما یکرمو سے آئے گا. قرب یقرب یہ کروما یکرمو کے پیٹرن پر ہے. کیا کہا ساجد نے؟ ساجد نے کہا صباح الخیر، ساجد نے کہا صبح بخیر، گڈ مارننگ. الخضری، سبزی فروش نے کہا صباح الخیر، صبح بخیر. صباح الخیر کا جواب بھی ہمیں صباح الخیر ہی سے دینا ہے. الخضری، سبزی فروش نے کہا صباح الخیر. اہلا وسہلا، خوش آمدید. اہلا وسہلا، خوش آمدید، تشریف لائیے. عندی خضر طازجۃ ورخیصۃ، میرے پاس تازہ اور سستی ترکاریاں ہیں. عندی خضر طازجۃ ورخیصۃ، میرے پاس تازہ اور سستی ترکاریاں ہیں. یہ دیکھیے طازجۃ، آپ نے جو ترجمہ اس کا تازہ کیا ہے، اس کو تازہ ہی رکھیں، اس کو مؤنث بنانے کے لیے تازی نہ کر دیں. اس کا تازہ ہی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، تو تازی سبزیاں نہ کہیں.
بلکہ تازہ سبزیاں کہیں، اور رخیصتن میں آپ کو سستا نہیں کہنا ہے، سستی ہی کہنا ہے، یہ تازہ کے ساتھ خاص ہے. تازہ پھل، تازہ سبزیاں، تازی پھل تازی سبزیاں نہیں. عندی خضر طازجۃ ورخیصۃ، میرے پاس تازہ اور سستی سبزیاں ہیں. ساجد نے کہا ہاتی کلو واحد من البطاطس. یہ دیکھیے یہ ہاتی ہے، یہ فعل کی طرح استعمال ہوتا ہے، صرف اس کے دو صیغے آتے ہیں، مذکر کے اور مؤنث کے بھی دو. ہاتی مانے یہ مذکر کے لیے لاؤ، لاؤ یا دو، دو یا لاؤ. یہ ہاتی جو ہے یہ واحد مذکر ہے. اب اس کی جمع آتی ہے ہاتو، اس کی تثنیہ نہیں آتی ہے، بس یہی دو صیغے آتے ہیں، ہاتی اور ہاتو، یہ دونوں جمع کے ہیں. اور مؤنث کے لیے آتا ہے ہاتی یا کے ساتھ اور ہاتینا، یہ مؤنث کی جمع ہاتینا آ جاتی ہے. تو مذکر کے بھی دو صیغے اور مؤنث کے بھی دو صیغے، اس کے علاوہ اس کے اور کوئی صیغے نہیں آتے ہیں. ہاتی کا مطلب ہوتا ہے دو. ہاتی کلو واحد، ایک کلو دو، من البطاطس، ہاتی کلو واحد من البطاطس، ونصف کلو من الطماطم والجزر، اور آدھا کلو ٹماٹر اور گاجر دو. ہاتی کلو واحد من البطاطس ونصف کلو من الطماطم والجزر، ایک کلو آلو اور آدھا کلو ٹماٹر اور گاجر دو. ہاتی الخضر الطازجۃ، تازہ سبزیاں دیں، تازہ سبزیاں لاؤ. ہاتی الخضر الطازجۃ، تازہ سبزیاں لائیں، تازہ سبزیاں دیں. یہ الخضر الطازجۃ یہ مفعول بھی ہے ہاتی کا، ہاتی فعل کی طرح استعمال ہوا ہے، اس لیے جو چیز دی جائے گی وہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگی اور اس پر فتحہ آئے گا. ہاتی کلو واحد من البطاطس ونصف کلو من الطماطم والجزر، ایک کلو آلو اور آدھا کلو ٹماٹر اور گاجر دیں. ہاتی الخضر الطازجۃ، تازہ سبزیاں دیں. الخضری، سبزی فروش نے کہا کل الخضر طازجۃ وجیدہ، ساری ہی سبزیاں تازہ اور اچھی ہیں، تمام سبزیاں تازہ اور اچھی ہیں. کل الخضر طازجۃ وجیدۃ، تمام سبزیاں تازہ اور اچھی ہیں. ساجد نے کہا ھذا الجزر ردی، یہ گاجر خراب ہے. ھذا الجزر ردی، یہ گاجر خراب ہے. ہاتی من سلۃ اخری، دوسری ٹوکری سے دیں. ہاتی من سلۃ اخری، دوسری ٹوکری سے دیں. الخضری، سبزی فروش نے کہا بہتر ہے. حسن، اچھا، ٹھیک ہے، بہتر ہے. اگلے پیج پر ہم بڑھتے ہیں. اب اگلے پیج پر آ رہا ہے، پیج نمبر 62 پر، الخضری وزن البطاطس والطماطم والجزر فی المیزان. الخضری یہ مبتدا ہے، وزنا فعل ہے، اس میں ضمیر ہوا ہے، اور وہ ضمیر ہوا راجع ہو رہی ہے الخضری کی طرف. اور البطاطس والطماطم والجزر، یہ سب کے سب تینوں کے تینوں مفعول بھی ہیں. اس میں ایک واو ہے، یہ واو عاطفہ کہلاتا ہے. واو عاطفہ کے بعد جو چیز آتی ہے اس کو اپنے ماقبل کے حکم میں کر دیتی ہے، اس کو جوڑ دیتی ہے اسی سے، اس کا نحوی حکم بھی وہی ہوتا ہے. یعنی واو عاطفہ کے بعد آنے والے اسم کا وہی حکم ہوگا جو کہ اس سے پہلے والے کا ہے. تو پہلے والا بطاطس ہے اور وہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، تو اب طماطم بھی مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. اور الجزر کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ اس کو بھی واو عاطفہ کے ذریعے کنیکٹ کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے. اور فی المیزانی، یہ جار با مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا وزنا کے. کسی کسی جملے کی ترکیب میں اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو جملوں کی ساخت، نحوی اور اسٹرکچر معلوم ہوتی رہے ساتھ ساتھ. لیکن ظاہر ہے اگر تمام جملوں کی ترکیب میں کر دوں گا تو ہم مقصد کتاب سے نکل جائیں گے. سبزی فروش نے آلو، ٹماٹر اور گاجر کو ترازو میں تولا. وزن یزن، ضرب یضرب سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں تولنا. اور یہ الفعل المعتل ہے، اور چونکہ پہلا حرف معتل ہے یعنی فا کلمہ معتل ہے، اس کو ہم کہیں گے معتل الفا. اور اصطلاحی لفظ معتل الفا کے لیے جو اہل زبان نے رکھا ہے وہ ہے مثال.
اگر بیچ میں ہو حرف علت تو وہ ہے اجوف، اور اگر تیسرے پر ہو آخری حرف اصلی حرف علت ہو تو وہ ہے ناقص. بار بار میں بتا چکا ہوں، یہ چیزیں ذہن میں نکل جاتی ہیں مبتدی حضرات کے، اس لیے آپ لوگ بار بار ان چیزوں کو مجھ سے بھی سنیں اور خود بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ساجد اخذ الخضر، ساجد نے ترکاریاں لے لیں. اخذ یاخذ نصر ینصر سے، یہ ہے الفعل المحموز. الفعل المحموز آپ کو معلوم ہے ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے 3 حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہو، حمزہ اصلی ہو، حمزۃ القطع ہو. تو اخذ الخضر، اخذ یہ فعل ہے اور اس میں ضمیر ہوا ہے، وہ راجع ہے ساجد کی طرف، اور الخضر یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. ساجد اخذ الخضر، ساجد نے سبزیاں لیں، ساجد نے سبزیاں لیں. ووضع فی السلۃ، اور ٹوکری میں رکھ دیا. وضع یضع یہ بھی الفعل المعتل ہے اور معتل الفا ہے، یعنی کہ مثال ہے، کیونکہ اس کا پہلا حرف حرف علت ہے، اور چونکہ وہ حرف علت واو ہے اس لیے ہم اس کو معتل واوی بھی کہہ سکتے ہیں. ساجد نے سبزیاں لی. ساجد اخذ الخضر ووضع فی السلۃ، اور ٹوکری میں رکھ دیا. وحمل السلۃ علی الدراجۃ، اور ٹوکری کو سائیکل پر رکھ دیا. حمل یحمل کے معنی ہوتے ہیں لاد دینا، رکھنا، کیری کرنا، کسی چیز پر کسی چیز کو پلیس کر دینا. وحمل السلۃ علی الدراجۃ، اور ٹوکری کو سائیکل پر لاد دیا یا رکھ دیا. حمل یحمل ضرب یضرب سے آئے گا. ودفع الثمن الى الخضری، اور سبزی فروش کو قیمت دے دی. دفع یدفع کے معنی ہوتے ہیں دینا، پے کرنا. الثمن کے معنی ہوتے ہیں پرائس اور قیمت. الخضری کے معنی ہوئے سبزی فروش. اور الثمن منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے دفع کا، اور دفع یہ فعل متعدی ہے. فعل متعدی ہی میں دراصل مفعول بھی ہوتا ہے، کیونکہ فعل متعدی ہی کو ضرورت پڑتی ہے ایسے ناؤن کی، ایسے اسم کی جو اس کے اثر کو، اس کے عمل کو، اس کے ایکشن کو قبول کرے. وَدَفَعَ الثَّمَنَ إِلَى الْخُضَرِيِّ، اور سبزی فروش کو قیمت ادا کر دی یا پیمنٹ کر دی. اخذ الخضری الثمن، سبزی فروش نے قیمت لے لی، پیمنٹ لے لی. الثمن کے معنی قیمت. والشکر، اور شکریہ ادا کیا. شکر یشکر، نصر ینصر سے اس کے معنی ہیں شکریہ ادا کرنا. ساجد رکب الدراجۃ، ساجد سائیکل پر سوار ہوا. رکب یرکب سوار ہونا، الدراجۃ سائیکل پر، بغیر حرف جار کے آتا ہے، ڈائریکٹ اس کا مفعول بھی بنتا ہے جس پر سوار ہوا جاتا ہے. ووصل الى البیت، اور گھر تک پہنچا. دیکھیے وصل یصل، ضرب یضرب سے یہ وزن یزن کے وزن پر ہے جو ابھی پیچھے گیا ہے. یہ بھی المعتل ہے اور المعتل الفا ہے اور معتل واوی ہے، اور اس کو کہیں گے ہم المعتل الفا کو ہم کہتے ہیں مثال اصطلاحی طور پر. ووصل الى البیت، اور گھر پہنچ گیا. ام ساجد فرحت بالخضر الطازجۃ، ساجد کی والدہ تازہ سبزیوں سے خوش ہو گئی. ام ساجد، ساجد کی ماں، فرحت خوش ہو گئی، بالخضر الطازجۃ تازہ سبزیوں سے. یہ فرحت اس لیے واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا ہے کیونکہ امن اصل امن کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ امن یہ واحد مؤنث ہے، تو اسی لیے اس کے لیے جو فعل لایا گیا وہ فرحت، وہ بھی واحد مؤنث ہے. ام ساجدین، اور ساجدین مجرور اس لیے ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ام ساجد فرحت بالخضر الطازجۃ، ساجد کی والدہ تازہ سبزیوں سے خوش ہو گئی. وطبخت، اور اس نے پکایا. طبخ یطبخ کے معنی ہوتے ہیں پکانا، فتح یفتح کے وزن پر ہے یہ. فَأَكَلَتِ الْأُسْرَةُ، پھر گھر والوں نے کھا لیا. یہ فا کے معنی ہوتے ہیں اس کے بعد یا پھر. اکلت الاسرۃ، گھر والوں نے کھا لیا. یہاں پر ایک رول میں بتاتا چلوں کہ واحد مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے جس پر ساکن آتا ہے، اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جو الف لام سے شروع ہو رہا ہے
تو پھر اس تا ساکن کو کسرہ سے بدلنے کے بعد ڈائریکٹ اس سے ملا دیتے ہیں. اور ایک چیز اور ہوتی ہے، اس کے بعد ایک چیز اور کرتے ہیں. فَأَكَلَتِ الْأُسْرَةُ میں یہ جو میں نے وصول ابھی جس وصول کی میں ایکسپلینیشن اور وضاحت کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے اس پہ جو ساکن ہوتا ہے اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہے جس پر الف لام لگا ہوا ہے تو اس ساکن کو کسرہ سے بدل دیتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے جو اسم میں الف لگا ہوتا ہے اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، اس کا تلفظ نہیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ ملا دیتے ہیں. تو اب دیکھیے فَأَكَلَتْ الْأُسْرَةُ تھا، یہ فَأَكَلَتِ الْأُسْرَةُ کر دیا گیا، تو تا کے ساکن کو کسرہ سے بدلا گیا، اور لام سے پہلے جو الف ہے اس کو بھی تلفظ سے ہٹا دیا گیا. تحریر میں نہیں ہٹایا جائے گا، صرف تلفظ میں. فَأَكَلَتِ الْأُسْرَةُ پھر گھر والوں نے کھا لیا. اسرہ کے معنی ہوتے ہیں خاندان، فیملی، گھر والے. آگے دیکھیے تمرین. اس تمرین میں آپ کے سامنے یہ لفظ آیا وزنا، وزنا یزینو، یہ الفعل المعتل ہے. اس طریقے کے افعال کی پریکٹس ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں، دوبارہ یہ کرا رہے ہیں، اور ماضی، مضارع اور امر اور نہی کے صیغوں سے پریکٹس کرا رہے ہیں. دیکھیے ہوا وزنا، اس نے تولا، ہیا وزنت، اس ایک عورت نے تولا. ہوا وزنا واحد مذکر غائب، ہیا وزنت اس یہ واحد مؤنث غائب. انت وزنتا تو نے تولا، واحد مذکر حاضر. انتی وزنتی تو نے تولا، یہ واحد مؤنث حاضر. انا وزنتو میں نے تولا، یہ واحد متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. یہ پوری لائن فعل ماضی کی ہے. اب نیچے فعل مضارع کی لائن آ رہی ہے. ہوا یزینو وہ تولتا ہے، واحد مذکر غائب. ہیا تزینو وہ تولتی ہے، واحد مؤنث غائب. انت تزینو تو تولتا ہے، یہ ہے واحد مذکر حاضر. یہ واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر یہ دونوں کی شکل صیغے کے اعتبار سے ایک ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے، برابر ہوتی ہے. انتی تزینینا تو تولتی ہے، تو وزن کرتی ہے، یہ ہے واحد مؤنث حاضر. انا ازینو میں تولتا ہوں، میں وزن کرتا ہوں، میں تولتا ہوں، میں وزن کرتا ہوں. اس کے بعد جو آیا ہوا ہے وہ فعل الامر ہے. اس کے بعد آنے والا جو صیغے چند دیے گئے ہیں وہ فعل الامر ہیں. اس میں آپ دیکھیے یہ ہے زن، زنی، لا تزن، لا تزنی. زن، زنی، لا تزن، لا تزنی. زن کے معنی ہوتے ہیں آپ تولیں، اور زنی کے معنی ہوتے ہیں آپ تولیں. زن واحد مذکر کے لیے ہے اور زنی یہ واحد مؤنث کے لیے ہے. لا تزن نہ تولیں، لا تزنی آپ نہ تولیں. یہ لا تزن فعل النہی ہے، لا تزن فعل النہی ہے، یہ واحد مذکر ہے. اور لا تزنی نہ تولیں یہ بھی فعل النہی ہے، یہ واحد مؤنث ہے. زن تولیں یہ مذکر کے لیے، زنی تولیں یہ مؤنث کے لیے. لا تزن نہ تولیں یہ مذکر کے لیے، لا تزنی نہ تولیں مؤنث کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. آگے محادثہ ہے، کنورسیشن ہے، بات چیت ہے. اس کو دیکھتے ہیں. اینا ساجد، ساجد کہاں ہے؟ ساجد امام دکان الخضری، ساجد سبزیوں کی دکان کے سامنے ہے، ساجد سبزیوں کی دکان کے سامنے ہے. این الخضر الطازجۃ، تازہ سبزیاں کہاں ہیں؟ این الخضر الطازجۃ، تازہ سبزیاں کہاں ہیں؟ الخضر الطازجۃ عند الخضری، تازہ سبزیاں سبزی والے کے پاس ہیں، سبزی فروش کے پاس ہیں. تازہ سبزیاں سبزی فروش کے پاس ہیں. ماذا اخذ ساجد، ساجد نے کیا لیا؟ اخذ ساجد الخضر، ساجد نے سبزیاں لیں. من وزن الخضر فی المیزانی، ترازو میں سبزیوں کو کس نے تولا؟ الخضری وزن الخضر فی المیزانی، سبزی فروش نے ترازو میں سبزیوں کو تولا. ماذا وزن الخضری، سبزی فروش نے کیا تولا؟ وزن الخضری الخضر، سبزی فروش نے سبزیوں کو تولا. کیف تلک الخضر، وہ سبزیاں کیسی ہیں؟ تلک الخضر طازجۃ، وہ سبزیاں تازہ ہیں. اس کے بعد ہے حل وزنت شیئا، کیا تو نے کسی چیز کو تولا؟ حل وزنت شیئا، کیا تو نے کسی چیز کو تولا؟ لا،
नो, अना मा वज़नतु शैयन, मैंने किसी चीज को नहीं तौला। हल दफ़अत अस-समन इला अल-खुदरी, क्या आपने पेमेंट सब्जी फरोश को दे दी, क्या आपने प्राइस सब्जी फरोश को दे दी। नअम दफ़अतु अस-समन इला अल-खुदरी, जी हाँ मैंने सब्जी फरोश को कीमत दे दी, जी हाँ मैंने सब्जी फरोश को कीमत दे दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सबक मुकम्मल कर लिया। जल्द ही इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 36 में मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।